بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربنا يا مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب. جی ریاست کے اسلامائزیشن مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ رکے تھے اس میں بینکنگ والا تو کر دیا تھا کچھ جمہوریت والے پہ. مغربی اداروں اور ان کے اسلامائزیشن کے عمل کو تحفظ مغربیت قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اسلام کاری سے کفری ادارے اپنی اصل تبدیل نہیں کر سکتے. جیسے کہ پہلے عرض کیا یہ کوئی عمومی اصول نہیں ہے. اس کا کوئی بھی مطلب ہو اس کی بنیاد پہ ان اداروں کو چاہے وہ اسلامی بینکنگ ہو یا اسلامی جمہوریت ہے اس پر جو تنقید ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ وہ مغربی ادارے ہیں یا اسلام کاری جو بھی اس کا مطلب ہو سے کفری ادارے اپنی اصل تبدیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. عمومی جو حکم یعنی ججمنٹ عمومی جو اسسمنٹ کیا گیا ہے یا قیمت متعین کی گئی ہے ان نظریات کی ان کے اپنے مطالعے کی بنیاد پہ یعنی اسلامی بینکاری جیسے کہا کہ بینکاری کیا ہے, بینک کس طرح چلتے ہیں, ان کا استعماری نظام میں اور سرمایہ دار نظام میں کیا رول ہے, اور اسلامی بینک جو بنائے گئے ہیں وہ کیا ہیں, ان کے پیچھے نظریات کیا ہیں اور ان کی یعنی اپنی عمل کیا ہے اور کن لوگوں نے بنایا اور کس مقصد کے لیے بنایا, اس بنیاد پہ. تو یہ تو اس لیے یہ جو ریپرزنٹیشن ہے یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک عمومی ہم نے اصول دیا ہے جس کی بنیاد پر اداروں کو رد کرنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اسی طرح اسلامی جمہوریت کا نعرہ دراصل جمہوریت کی حقیقت سے ناواقفیت کا مظہر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جمہوریت یعنی یا جس قدر واقفیت ہے وہ وہی ہے جو علامہ اقبال کے اشعار سے لوگوں کے پاس آئی ہے. یہ ایک عمومی جمہوریت کی بنیاد جو ہے انسان کی خود مختاری کا تصور ہے اور قوم کی خود مختاری کا تصور ہے, اور ظاہر ہے کہ ان معنوں میں وہ خلاف اسلام بات ہے. اس بنیاد پہ جو ہے عمومی جمہوریت کو جو ہے کفر کہتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر جمہوریت صرف جمہوریت کی جو توجیہ کی گئی ہے وہ صرف اس بنیاد پہ نہیں کی گئی, لبرل بنیاد پر اور بنیادوں پہ بھی کی گئی ہے. تو جمہوریت کا جو رد ہے وہ صرف اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ اس کا وہ ایک اہم رد ہے, لیکن یہ اس کی تفصیلی رد ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ کہ جمہوریت کا خالص کفر اسلامی جمہوریت کیسے مسلمان نہیں بن سکتا.
پہلی بات یہ ہے کہ مطلب کفر جو کہا جاتا ہے، یعنی جس کو کفر، کافر اور کفر کہتے ہیں، وہ تو افراد پہ ہوتا ہے۔ جب اداروں کو کفر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مجازی معنی ہے۔ اداروں کو جب کفر کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ کفریہ مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں، کفریہ مقاصد کو پورا کرتے ہیں وغیرہ۔ اچھا، تو جمہوریت کو کس بنیاد پہ رد کیا جاتا ہے اور کن معنوں میں، اور اس کے رد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو جمہوریت جو ہے کیا ہے؟ ایک تو ماقبل جدید جمہوریت ہے۔ ان جمہوریت تو آپ کو پتہ ہے ہزاروں سال سے موجود ہے۔ دوسری یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت۔ اس کو مطلب یہ ہے کہ دستوری جمہوریت بھی کہتے ہیں اور ریپرزینٹیٹیو جمہوریت بھی کہتے ہیں۔ تو ہماری بات جو ہے، یعنی ہم جب اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں، اور مطلب یہ کہ پرانی جمہوریت کو بھی رد کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کوئی ہمارا مدعا نہیں ہے، کیونکہ اصل جو جمہوریت آج ہے وہ سرمایہ داران جمہوریت یا دستوری جمہوریت یا ریپرزنٹیشنل یا نمائندہ جمہوریت ہے۔ اور اس نمائندہ جمہوریت کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ اس کی شکل جو ہے لبرل بھی ہے، مکس بھی ہے، جس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، ویلفیئر جمہوریت یا اس میں جو ہے سوشلسٹ جمہوریت بھی ہے، نیشنلسٹ جمہوریت بھی ہے۔ یہ سب اس کی قسمیں ہیں نمائندہ جمہوریت۔ اب جمہوریت کی جو اس میں کئی مباحثات ہیں۔ ایک تو یہ مطلب اس کی فلسفیانہ بنیادوں کا رد۔ فلسفیانہ بنیادوں پہ جو جمہوریت، اس جدید جمہوریت کو جو اللہ بھلا کرے جواز فراہم کیا جاتا ہے، وہ لبرلزم کی بنیاد پہ، سوشلزم، کمپرسی، اور ظاہر ہے پھر اس کے بیچ کی چیزیں جیسے لبرلزم اور سوشلزم کے جو ملغوبے ہیں، جس کو آپ سوشل ڈیموکریسی کہتے ہیں، ان کا رد بھی اس میں آ جاتا ہے۔ کمپرستی کی مختلف شکلیں، یعنی لبرل کمپرستی بھی ہے، سوشلسٹ کمپرستی بھی ہے، فاشسٹ کمپرستی بھی ہے وغیرہ۔ تو اس فلسفیانہ جمہوریت کی فلسفیانہ بنیادوں کا رد جو ہے، اس کا مطلب ہے لبرلزم کا رد، سوشلزم کا رد، کمپرستی کا رد، تین سطح پہ: فرد کی سطح پہ، معاشرے کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ۔ یعنی فرد کا ان کا جو تصور ہے اس کا رد، اور بتانا کہ وہ کیوں اسلامی فرد کی، معاشرے کا تصور اور ریاست کا تصور۔ تو جمہوری فرد، جمہوری معاشرہ اور جمہوری ریاست، اس کی فلسفیانہ بنیادوں کا رد، یہ پہلی بات۔ اور اس میں جو بنیاد ہے، بنیادی کانسیپٹ ہے، وہ آزادی ہے، اس کا رد ہے، بنیادی آزادی کے تصور کا رد۔ اور یہ آزادی جو ہے، اسی کی شکل ہے سرمایہ، یعنی اس کی جو ٹھوس شکل ہے، مجسم شکل ہے، وہ سرمایہ۔ اور آزادی کی بنیاد جو ہے وہ انسان کی خدائی کا نظریہ ہے، چاہے وہ خدائی کا نظریہ جو ہے فرد کا ہو، یا طبقے کا ہو، یا قوم کا ہو، یا نوع کا ہو۔ فلسفیانہ جواز کے بعد جو دوسری بات آتی ہے وہ ادارے۔ جمہوریت میں بہت سے ادارے ہیں، ہر ادارے کو جو ہے ہم رد نہیں کرتے۔ مثلا یہ کہ انتخابات ادارہ ہے، یعنی الیکشن،
اب انتخابات کو اگر مطلب یہ ہے کہ جمہوری عمل سے الگ کریں تو وہ ایک اعلی کار کے طور پہ جو ہے اس کا ہم رد نہیں کرتے. اور اسلامی علوم اسلامیہ میں حدیث شریفہ میں الیکشن بطور اعلیٰ کے اس کے لیے اس کے جو ہے جواز ملتا ہے. مثلا ریپرزنٹیشن کا بھی جواز ملتا ہے اگر اس کو جو ہے عمومی معنوں میں دیکھا جائے. انتظامی یعنی عرفاء کا جو پورا ادارہ ہے. الرافت حق رسول اکرم نے فرمایا. میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں کہ کون سی حدیث کی کتابوں میں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی حدیث ہیں. ابو داؤد میں بھی ہے، یہ یاد ہے مجھے. ان الرافت حق ولا بد للانسان من العرفاء ولكن العرفاء في النار. ما له بعضهم اور بہت احادیث ہیں اس معاملے میں. اچھا، دوسرا ادارہ جس کو اصل میں جمہوریت میں جس ادارے کو ہم رد کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہے. یعنی اسلامی ریاست میں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوگی. اور اگر اسلامی ریاست میں پارلیمنٹ ہے حدود کے اندر رکھتے ہوئے تو وہ اس کی کمی ہے. یعنی وہ واقع کا جبر ہے یا فہم کی کمی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ قانون سازی اسلام میں یہ علم ہے، اس کی بنیاد خواہش نہیں ہے. نہ خواہش ہے نہ انسانی ارادہ ہے. اس لیے قانون سازی کے لیے اسلام میں اصول فقہ اور دوسرے علوم اور فقہ یعنی فقیہ، اس لیے مطلب فقیہ کی ولایت ہے اور فقیہ کی حکومت ہے. تو جمہوریت میں جو پارلیمنٹ ہے اس کی بنیاد جو ہے انسانی خواہش اور ارادہ ہے، ظاہر ہے. اور اسی خواہش اور ارادے کی جو ہے عملی الوہیت کے یہ لوگ قائل ہیں. اور بعض لوگ نظری الوہیت کے قائل ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریت والے اس کے عملی الوہیت کے قائل ہیں. یعنی مطلب لوک نے کہا کہ خدا ارادہ تو خدا کا ہے، لیکن ارادہ جو خدا پورا کرتا ہے وہ عوام کے ارادے سے. اور یہی مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی اور پروفیسر خورشید صاحب وغیرہ نے بھی کہا. مولانا مودودی پہ لوگ کا بڑا اثر ہے. تو جس چیز کو ہم رد کرتے ہیں اداروں کی سطح پہ وہ پارلیمنٹ ہے. اس کی وجہ جو ہے تفصیل سے ہم نے بیان کی، یہاں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. اور تیسرا ادارہ اس سلسلے میں دستور ہے. دستور کو رد کرتے ہیں کیونکہ دستور جو ہے وہ حدود وضع کرتا ہے. یہ کہ جمہوریت جو ہے یہ ارادہ جو ہے سرمایہ کے تابع ہو اور اس کا غلام، کیونکہ ہر ارادے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ تو چاہیے، اس کا جواز ہے. اور دستور جو ہے یہ ڈٹرمن نہیں، دستور اس کو لازم کرتا ہے، یا اس کو کون سا لفظ میں دستور اس کو اس کو یقینی بناتا ہے. اس کو یقینی بناتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ سرمایہ دارانہ ہوگی. اب وہ سرمایہ داری چاہے وہ لبرل سرمایہ داری ہو یا سوشلسٹ سرمایہ داری ہو یا نیشنلسٹ سرمایہ داری ہو. سمجھے بھائی؟ تو
تو جمہوری اداروں میں جن اداروں کو ہم بنیادی طور پر رد کرتے ہیں وہ دو ہے، پارلیمنٹ اور دستور. ظاہر ہے دستور کے تناظر میں جس چیز کو ہم رد کرتے ہیں وہ حقوق، انسانی حقوق، کیونکہ وہ سارے جو ہے سرمایہ دارانہ حقوق ہیں. بنیاد جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی ہے، یہ سب سے بنیادی حق ہے، ایٹسٹرا. اور آخری اس میں جو ہے پروسیس، عمل، اور یہ سب سے اہم ہے جس پہ لوگ بات ہی نہیں کرتے، جمہوری عمل. اس چیز کو ہم بات کرتے ہیں وہ جمہوری عمل، کیونکہ جمہوری عمل کے ذریعے ہی جمہوری فرد اور جمہوری معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور جمہوری عمل کی جو ایک اہم شکل ہے وہ الیکشن کمپین ہے، الیکشن کمپین. اور اس کا جو آلہ ہے وہ حقوق کی سیاست ہے، کیونکہ اب پورے معاشرے کو 2 مہینے اور 3 مہینے یا جب جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں، اور ہر سطح پہ الیکشن ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں، اس لیے پورے معاشرے کو اور افراد کو متحرک کرتے ہیں کس بنیاد پہ؟ حقوق کی سیاست. مجھے ووٹ دو، میں تمہارا حق دوں. حقوق کی سیاست میں آپ کس چیز کو مخاطب کرتے ہیں؟ ہم مخاطب کرتے ہیں فرد کی خواہشات، اغراض. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خواہشات جو ہیں جائز خواہشات ہیں یا غیر جائز خواہشات، کیونکہ اگر جائز خواہشات ہی اگر بنیاد بنا جائیں، جائز خواہشات بھی بنیاد بنے آپ کے تحرک کی، سیاسی عمل کی، تب بھی جو فرد اور معاشرہ بنے گا وہ خود غرض معاشرہ، خود غرض فرد اور خود غرض معاشرہ. اور خود غرض فرد اور معاشرہ نام کا اسلامی ہو تو بھی ہو، وہ کبھی اسلامی معاشرہ اور اسلامی فرد نہیں بن سکتا، اور ان دا لانگ رن وہ اسلام سے جو ان کا نام کا تعلق ہے وہ بھی ختم ہو. تو یہ جمہوریت پہ، اس بنیاد پہ اور اسلامی جمہوریت جو ہے ان میں سے کسی چیز کا رد نہیں کرتی، صرف مطلب یہ ہے کہ لیپ اپ ہوتی ہے ادھر ادھر. اور رد کیا کرے گی اس کو؟ اس کا بہت سی چیزوں کا تو مطلب یہ ہے کہ اس تصور ہی نہیں ہے. مطلب جو مسلم ڈیموکریٹس ہیں ان کے یہاں، مولانا مودودی کے یہاں مسئلہ وہ سب سے بڑے مطلب جمہوریت کے معاملے میں ان کا نام سب سے بڑا ہے، یا ان کے جو مریدین ہیں مثلا پروفیسر خورشید صاحب. تو حضرت علامہ حافظ صاحب اور دوسرے لوگ مطلب ان سے تو دوسرے لوگ جیسے سلسلے میں بشبول البرہان نام انہوں نے برہان رکھا ہے، لیکن برہان کہیں بھی نہیں. یہ ہے دلیل اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ کوئی کفری ادارے ہیں، اور کفری ادارے جو ہیں انہوں اسلام کاری ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایسے کوئی جنرل اصول سے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وآل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم باسه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم. اللهم طهر قلوبنا لحب نبيك. اللهم طهر قلوبنا بنور حب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك